کیونکہ میرا کام پیچھے رہنا سارا شاباش ادھر تھوڑا پیچھے تھوڑا تھوڑا ہو گیا تھوڑا تھوڑا ہو جاؤ شاباش شاباش چلو بڑے بے نسل لوگ ہیں. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من جاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم آمنت بالله صدق الله العظيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام شوق محمد نال کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماسن حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل کا نام جان دو ملک الموت. سرکار کی بارگاہ حاضر ہوئے عرض کر دینے کہ سونیا میں خود نہیں آیا میں نے اللہ نے بھیجا ہے. میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ عرض کر دینے کہ سونیا جڑا تھوڑا امتی تھوڑا غلام ہر روز 10 مرتبہ توجہ کرنا ہر روز 10 مرتبہ ہر روز توجہ میرے وال کرنا جڑا تھوڑا امتی تھوڑا غلام ہر روز 10 مرتبہ تھوڑی ذات پہ درود و سلام پڑھے گا میں او دی روح انج قبض کراں گا. ہن تھوڑی توجہ ویکھنی ہے نبی علیہ کتنی توجہ ہے. اسرائیل علیہ السلام سرکار دی بارگاہ عرض کر رہے ہیں میں خود نہیں آیا میں اللہ نے بھیجا ہے. جڑا تھوڑا غلام تھوڑا امتی ہر روز 10 مرتبہ تھوڑی ذات تے درود و سلام پڑھے گا میں او دی روح انج قبض کراں گا جویں نبیوں دی کری دی ہے. سبحان اللہ. پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جڑا چاہتا میری روح انج قبض ہوئے وہی پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات قابل قدر بزرگوں دوستو سب تو پہلے میں تمام پنڈ والوں تمام عشاقان رسول مبارکباد پیش کراں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے. عشاقان رسول نے بھائی صاحب صاحب کی میرے استاد بھی ہیں اور سارے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشیر صاحب کی بھی بہت قابل سارے استاد بھی ہیں سارے تو سینئر بھی ہیں اور سٹید زینت علماء تشریف فرمانے اور جو اس میلاد کمیٹی دی انتظامیہ بھائی عمران صاحب جنہیں نے میں نہیں جاندا میرے محبوب تے انہوں دے نام جان دے. سبحان اللہ. دوسرے نمبر تے یہ گل یاد رکھنا جتنے بیٹھے ہو اخلاص نیت دے نال بیٹھے ہو. ایک میں تھوڑی جی گل پیران پیر دی سنا کے اگے اپنا موضوع سبق شروع کراں گا. سبق بڑا لمبا ہے لیکن میں مختصر کر کے وہی سناواں جڑا تانوں یاد بھی ہو جائے تے میں یاد بھی کرا سکاں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 11ویں والا پیر. سبحان اللہ. کیڑا 11ویں دے پیر نوں منن والا ہے ذرا سبحان اللہ کہے گا. سبحان اللہ. ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے کہوں سبحان اللہ.
ہن 11ویں والے پیر دی گل سننی ہے تے توجہ دے نال سننی ہے، اپنا دل دماغ دی کھڑکیاں کھول کے یہ گل سننی ہے۔ پیراں نے پیر فرماندے نے کہ ایک بندہ عابد کیڑا بندہ ہے جڑا ساری رات نفل پڑھدا رہیا، عشاء دی نماز پڑھ کے نفل پڑھنے کھڑا ہو گیا، ساری رات نفل پڑھدا رہیا، ایک رات، دوسری رات اسی طرح، تیسری رات اسی طرح، چوتھی رات، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 70 سال ہو عابد اس طرح عبادت کرتا رہا ہے۔ ایک بندہ کچھ پل، کچھ منٹ، کچھ سیکنڈ، کچھ گھنٹے سرکار دی ذکر دی محفل اندر بیٹھا ہے، اپنا دل دماغ سوچ یہ لے کے بیٹھا ہے کہ علامہ صاحب نے قرآن پڑھا سی، مصطفیٰ دا فرمان پڑھا سی، میں اس سے عمل کروں گا۔ میرے پیران پیر فرما دے اللہ اس بندے نو 70 سال دی عبادت میں زیادہ ثواب دے چھڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی مرضی ہے توجہ کرنا نہ کرنا، توجہ کر لو گے تو اتنا ثواب لب جائے گا، توجہ نہ کرو گے تو پھر وہ گل اتنی دی لنگ جائے گی، اٹھنا جولی چھاڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ جنہوں نے قرآن دی آیت پڑھی، قرآن دی آیتاں 2 پڑھیاں نے، موضوع 2 نے، سمجھان کا مقصد یہی ہے۔ پہلی آیت جو پڑھی ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ نے ایمان والا نے مخاطب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا جا میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ یہ سبق بتاواں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استجیبوا للہ، جس وقت میں تمہیں اللہ بلانا، ولی رسول اور میرا رسول بلائے، اذا دعاکم تو حاضر خدمت ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولو گے؟ سبحان اللہ۔ اچھا ہوں تسی اے بھائی عمران صاحب، سیف اللہ صاحب یا علامہ صاحب انہاں دے بلان تے آئے ہو؟ نہیں، جس کو اللہ اور اللہ دے رسول نے بلائے تے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اپنے پنڈ دے اندر کنی اور ایسے دوست نے جڑے سوسے ہونگے، بزرگ نے او سوسے نے، لیکن سرکار دی ذکر دی محفل دے لئی اللہ نے تانوں پسند فرمایا ہے۔ سرکار پاک کی نظر رحمت ہوئے، گھر چھوڑ کے، چار پائی چھوڑ کے، بسرا چھوڑ کے سرکار کا ذکر کر کے، اب سرکار کا بھی ذکر کر رہے ہیں، سرکار کے گھر والا کا بھی ذکر کر رہے ہیں، سرکار کے یارہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنی ہے، میں ایک علمیہ نقطہ استادوں میں دینا چاہنا جو علماء تشریف فرمانی، اذا دعاکم، یہ صیغہ وحدہ ہے۔ توجہ ہے، میں سمجھان کی کوشش کروں گا تاکہ یہ مسئلہ تساں بھی سمجھ سکو۔ اسی محفلہ تے سجائیاں نے نا، آیت ہیں کس نے بلان کے آئے ہیں؟ دعاکم یہ صیغہ کس کا ہے؟ وحد کا ہے۔ تھوڑا یہ بولو گے سب؟ تھوڑا یہ بول کو سبحان اللہ ہی بول سکو۔ سبحان اللہ۔ یہ صیغہ وحد کا ہے۔ بلان والی کنیاں ذاتاں نے؟ 2 نے۔ بلان والی ذاتاں ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ دا محبوب۔ اللہ فرمانے آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جس وقت میں اللہ اور میرا رسول ملائے۔ اب صیغہ وحد ہے، بلان والی ذاتاں 2 نے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے پوچھ لئیے سبحان اللہ۔ انج نہ کرو، تھوڑا جی تھوڑا میرا ساتھ دیو، بڑی مہربانی تاکہ میں سبق سنا سکا۔ بلان والی ذاتاں کنی نے؟ اے سبق یاد کرنا نا قرآن دی ہے۔ بلان والی ذاتاں کنی نے؟ ایک ہے اللہ اور دوسرا اللہ دا محبوب ہے۔ صیغہ وحد ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جو اس کی ترجمانی کی ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ کا محبوب بلان والا۔ تو اللہ دی بارگاہ سے عرض کی تھی مالک مولا، صیغہ وحد ہے، ذات بلان والی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا بلانا ہے، تمہیں اللہ کا بلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب کا بلانا ہے تو میں اللہ دا۔ اب حدیث مبارکہ اس قرآن پاک دی عہد نزول تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نماز پڑھ رہے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی، بلایا، ہنزلہ آپ نہ نماز پڑھ رہے ہیں۔
نماز تو فارغ ہوئے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا سی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت نہیں سنی؟ عرض کرتے ہیں سنیا میں نے نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ جس وقت اللہ کا رسول ملے تو حاضر خدمت ہو جاؤ۔ سنیا نماز کے اندر بھی فرمایا ہاں نماز کے اندر بھی سنیا میں نماز پڑھتا سا ہاں نماز کے اندر بھی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہو پہلی رکعت میں ہو مصطفیٰ بلال نماز چھوڑ دیں، دوسری رکعت میں ہو مصطفیٰ بلال نماز چھوڑ دیں، تیسری رکعت میں ہو مصطفیٰ بلال نماز چھوڑ دیں، تو آپ سرکار کی فرما برداری میں منٹ گھنٹہ دن 2 دن سال 2 سال جتنی دیر تک مصطفیٰ کی فرما برداری میں رہے گا واپس میں آ کر وہیں سے نماز شروع کر لے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ سبحان اللہ۔ واپس آ کر وہیں سے نماز شروع کر لے اس کی نماز ذرا بولو گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، علماء حق اہل سنت۔ میری طبیعت میں بھائی صاحب اچھی طرح واقف نے 1 سال ہی میرے نال چلے نے پروگرامات تے، لیکن اج کچھ گلے دا بھی اثر ہے، لیکن پروگرام بھی اج تیسرا ہے۔ 11:30 بجے چشتی میں پہنچنا سی لیکن ٹائم کا ہوں میں انشاءاللہ اتھی سبق سنانا ہے، آگے نہیں جانا، لیکن سبحان اللہ تھوڑی کہو گے سبحان اللہ۔ کی فرمایا کہ سرکار غلام کی اتھو نماز چھوڑ دی، پہلی رکعت دے اندر ہے، دوسری دے اندر، تیسری دے اندر، چوتھی دے اندر، مگر آخری قیدے دے اندر ہی بیٹھا مصطفیٰ نے بلا لیا نماز اتھو چھوڑ کے سرکار دی فرما برداری دے اندر آ جائے نماز اس دی نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ اے مسئلہ سمجھنا توجہ فل میرے وال کرنی ہے، اس دی نماز کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ اچھا اسی نماز لے کھڑے ہوئے ہیں، ساڑا منہ کدھر ہے؟ قبلہ شریف کی طرف، منہ کدھر ہے؟ قبلہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف منہ ہے، اسی نیت کر لی کعبہ شریف کی طرف منہ ہے، نیت ہے کعبہ شریف کی طرف منہ ہے، یا اللہ نماز تیری پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز اندر مصطفیٰ بلا رہے ہیں، نماز اللہ بھی ہے بلا مصطفیٰ رہے ہیں، منہ قبلہ شریف کی طرف ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک نماز میری پڑھ رہے ہو پر نماز دیتی تو مصطفیٰ کے صدقے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ فرمایا کعبے کو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، کعبے کو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار نے جس نے بلایا ہے وہ آیا کس طرح ہے؟ ذرا توجہ میرے والد ذرا سبحان اللہ کہو گے؟ سبحان اللہ۔ آؤ میں ہوں امام خفاجی علیہ رحمہ، آپ کی روایت پر توجہ کیجئے گا۔ امام خفاجی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے مصطفیٰ نے بلایا ہے وہ آیا کس طرح ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نوی لہلی دلہن لے کے گھر آئے، پہلی رات سی سہاگ رات سی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی بلایا حنظلہ تمام مجاہد سارے اکٹھے ہو جان جہاد میں نہیں جانا ہے۔ حضرت حنظلہ پاک نے جس وقت مصطفیٰ دی آواز سنی اتھو غسل کرنا بھی یاد نہیں لیا، غسل کرنا بھی یاد نہیں لیا، دوڑ پہ بیوی نے پوچھا میں تو تیرے نال زندگی گزارنا نہیں ایسا تو کتنے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا مصطفیٰ نے بلا لیا ہے اب رکنا نہیں ہے، اب رکنا نہیں ہے، اب مصطفیٰ نے بلایا ہے، غسل کرنا تک یاد نہیں لیا، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، صفیر بن گئی، جنگ شروع ہو گئی، جنگ کے اندر حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، تمام مصطفیٰ کے غلاموں کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، سرکار کے غلام عرض کرتے ہیں سنیے آپ کے غلام حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نظریں اٹھائی آسمان کی طرف، آنکھوں سے پانی برس گیا اور سرکار نے فرمایا میرے غلام نے غسل کرنا بھی یاد نہیں لیا، میری اطاعت میں آ چکا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا ہے میرے غلام کو اٹھاؤ اور آسمان پہ غسل دو۔ سبحان اللہ۔
میرے غلام کو اٹھاؤ اور آسمان پہ غسل دو۔ اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہے اور آسمان پہ غسل دے رہے ہیں، آسمان پہ غسل دے رہے ہیں۔ جس نے سرکار کی فرما برداری کی ہے، سرکار کی اطاعت کی ہے، جس کو سرکار نے بلایا ہے وہ آ گیا ہے، پھر مقام کیا ملا ہے؟ فرشتوں نے اٹھایا، آسمان پہ لے گئے اور اللہ نے فرمایا آج سے حنظلہ نہیں کہنا بلکہ غسیل الملائکہ کے نام سے نام بھی بدل گیا۔ کیا نام بن گیا؟ غسیل الملائکہ کے نام پہ یاد کرنا۔ ایک اور بات، اس کے بعد آگے سرکار کی ولادت کی توجہ کیجیے۔ جس کو سرکار نے بلایا ہے وہ آیا ہے، پھر مقام کتنا پایا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابو جہل سرکار دی بارگاہ دے اندر ہر روز حاضر ہوں سی کہ روز کہنا پتی جی خدا ایک ہے، اج گل طے ہو جائے یا سارے خداواں چل کے ویکھ یا اپنا خدا ویکھا۔ میری کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خدا نے حضرت موسیٰ پیغمبر او موسیٰ کلیم اللہ جڑا 40 دن روزے رکھدا سی، 40 راتاں نو قیام کردے سن، پھر اللہ دی بارگاہ اللہ اللہ کردے سن۔ رب آرینی، مولا حجاب اٹھا، پردے ہٹا، ذرا شکل تے دکھا۔ آواز آندی سی لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا، اے موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا۔ عرض کردے نے یا اللہ میں نہیں ویکھ سکدا یا اور بھی کوئی نہیں ویکھ سکدا؟ ذرا سبحان اللہ کہو گے؟ سبحان اللہ۔ آدھو سا توجہ کری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ابو جہل کی عرض کردہ بتیجے روز کہنا خدا ایک ہے، اج گل طے ہو جائے یا اپنے خدا رکھا یا سڑے خدا نے چھڑ کے ویس۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خدا موسیٰ پیغمبر نے ویکھ سکا، تو کس طرح دیکھ لیں گا؟ او موسیٰ پیغمبر جڑا 40 دن روزے رکھدا سی، 40 راتاں قیام کردا سی، پھر اللہ دی بارگاہ عرض کردا سی رب آرنی۔ سبحان اللہ۔ مولا حجاب اٹھا، ذرا پردے ہٹا، ذرا شکل تے دکھا، آواز آندی سی لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا۔ عرض کر دیں یا اللہ میں نہیں ویکھ سکدا یا اور بھی کوئی نہیں ویکھ سکدا۔ آواز قدرت آئی، کسی شہر نے کیا خوب لکھ دیتا، او کہدا نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، سبحان اللہ۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اللہ کے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا ابو جہل میرے خدا نے موسیٰ پیغمبر نہیں دیکھ سکا، تو کس طرح دیکھ لیں گا؟ انہیں کیا پھر اتنے نہ پڑی؟ ادھر اللہ نے فرمایا سنیا تیرے بولے تو کوئی خالی نہیں لوٹ رہا، کوئی خالی واپس نہیں جاندہ۔ ان کا ابو جہل نے ٹھیک ہے تیرے خدا نہ کلو محمد آنا گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چاچا چلا جا، کل زور دی نماز صبح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بت گدے آوا گا۔ جب سرکار پاک نے اعلان دس دیتا، ابو جہل جا کے اعلان شروع کرا دیتے۔ جب اعلان ہو لگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ کے اندر سجدہ کیتا، عرض کی یا اللہ ابو جہل اعلان کروا رہے۔ اللہ نے فرمایا سنیا او اعلان نہیں کروا رہا بلکہ میں خدا کروا رہا، سبحان اللہ۔ بلکہ میں خدا کروا رہا۔ یا اللہ بھیج بھی تو رہے، اعلان بھی تو کرا رہا۔ اللہ نے فرمایا سنیا
تیری شان دسنی ہے مالک شان کنج دسنی ہے فرمایا شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا محمد مصطفیٰ بدخانہ تو بدخانہ نہیں رہتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا محمد مصطفیٰ بت گدی ہیں تو بت خانہ نہیں رہتا ادھر زور دی نماز کا ٹائم ہو گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نماز پڑھ کے کہہ رہے نا تو بڑی کافروں دا ہجوم ہے کہ دیکھیے اج جڑا نبی ساری زندگی بتوں کے خلاف بولتے سی اج خود بت خانے جا رہے ہیں اس وقت تمام تماشگیر کٹھے نے ادھر کافروں کا سردار جا رہا ہے ادھر نبیوں کا امام جا رہا ہے اچھا کہ سبحان اللہ بول ادھر کافروں کا سردار ابو جہل آگے آگے سارے کافر پیچھے پیچھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے آگے سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے عمر پاک پیچھے عثمان غنی پیچھے حضرت عبد الرحمن پیچھے مولا علی پاک پیچھے مصطفیٰ بھی جا رہے ابو جہل گیا تمام بتوں نے قدمے لگ گیا مصطفیٰ کے سارے کو مصطفیٰ دے سبحان اللہ اچھا کہ سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ ابو جال بت خانے آیا کتوں نے قدموں سے جھک گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تمام بت نبی نے قدم اچھا آئی تو میرے محبوب کا بلانا ہے نا اللہ نے فرمایا آمن استجیب للہ وللرسول جس وقت میں اللہ بلانا میرا محبوب بلائے تو حاضر ہو جاؤ میرے نبی نے جس نے بلایا اسے جایا چاہے کافروں نے خدا کیوں رسن لیکن وہ بھی دوڑ کیا گیا اب جڑا دوسرا موضوع ہے کوئی میں صرف 15 سے 20 منٹ جانا پڑھنا ہے لیکن تھوڑی سبحان اللہ کہو گے سبحان اللہ اصلی میں قرآن ایت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ترجمہ تسی سن دے رہے ہو کہ میں دی تفسیر تھوڑی پڑھنا چاہنا دا شان نزول پڑھنا چاہنا ادا شان نزول کیا جو تک قرآن دی ایت پڑھو گے